بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر نماز فرض فرمائی ہے، اور جو نماز فرض فرمائی ہے اس کی اصلی شکل ہے جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا۔ مرد حضرات کے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے، احتیاط کی جائے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں اس پر آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین پیش کرتا ہوں کہ مسلمان کے لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ عن ابن عمر، سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ درجے کا حامل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اللہ کے ہاں اس کی ایک نماز تصور ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اگر 27 مرتبہ نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ جماعت کی صورت میں ایک دفعہ پڑھنے پر وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تھوڑی سی تفصیلی روایت ہے لیکن بہت دلچسپ ہے، بہت قابل غور ہے اور سننے کے لائق ہے۔ عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہو فرما بردار ہو کر اور مسلمان ہو کر اللہ سے ملے، قیامت کے دن اللہ سے فرما بردار ہو کر ملے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، تو وہ ان نمازوں کو ادا کرے، حفاظت کرے، اہتمام سے ادا کرے، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں اذان ہوتی ہے، اور وہ مسجد ہے اور جماعت ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے عموماً، اور مسجد کے اندر پھر جماعت ہوتی ہے، تو گویا اذان اور جماعت کے ساتھ وہ اس نماز کو پڑھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے بڑے خوبصورت طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا اور اہتمام کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ہدایت کے خوبصورت اور پاکیزہ طریقوں میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسے وہ فلاں شخص تھا کوئی منافق، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا، مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جیسے وہ فلاں شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، لترکتم سنت نبیکم، تو تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے، تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اگر گھر میں خود نماز اکیلے پڑھی۔ ولو ترکتم سنت نبیکم، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، لضللتم، تو تم گمراہ ہو گئے، تم بھٹک گئے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، جو شخص پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، اور پھر کسی مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور پھر کسی مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، تو ہر وہ قدم جو وہ رکھتا ہے اللہ پاک اس پر اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جی، ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ 1000 قدم چلا ہے
تو 1000 نیکی، 1000 گناہ معاف، 1000 درجہ بلند۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا منافق، اور کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ ہمارے ہاں منافق کنسیڈر ہو چکا ہے، بس وہی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو اور کوئی مسلمان گھر میں بیٹھا ہو۔ الا منافق معلوم النفاق، کوئی ایسا منافق جس کا نفاق سب کو پتہ چل چکا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہتے ہیں اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے چل کر بھی آ سکتا تھا نا، کہ میں اکیلا نہیں آ سکتا، 2 آدمی اٹھا کے مجھے مسجد میں لے کے جائیں، میں نماز پڑھوں، تو کہتے تھے کہ وہ شخص 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آ کر مسجد میں نماز میں شامل ہوتا تھا۔ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر مسجد میں آ کے نماز میں شامل ہوتا تھا، گھر میں اکیلے کوئی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اصل حکم مسلمان مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ مسجد کے اندر اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ اب اسی سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور سماعت فرما لیجئے کہ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو شخص جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، کہ تکبیر اولیٰ اس کو مل گئی ہو، یعنی جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر اولیٰ کہلاتی ہے، امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آ کر وہ نماز میں شامل ہو گیا، تو کتب لہ براءتان، اللہ پاک 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، 2 براءتوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ براءت کا مطلب ہے کسی چیز سے محفوظ ہو جانا، کہ یہ بندہ اس چیز سے محفوظ ہو گیا ہے، یہ بندہ اس چیز سے بری ہو گیا ہے، تو 2 براءتیں اللہ پاک اس کے لیے لکھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں براءۃ من النار، ایک تو یہ کہ 40 دن جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو جہنم سے بری کر دیا، یہ جہنم سے محفوظ ہو گیا ہے۔ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور منافقت سے بری ہونے کا، کہ یہ شخص منافقت سے محفوظ ہو گیا ہے، منافقت سے پاک ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے 40 دن تک یہ شخص جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کم سے کم، یہ صرف 2 فوائد اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ویسے تو پتہ نہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل ہیں، تو یہ 2 فوائد اللہ پاک صرف 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ایک مسلمان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں وہ ہماری نماز کیسی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ راضی ہوئے ہیں یا ناراض ہوئے ہیں، یا اللہ راضی ہوتے ہیں یا ناراض، اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔